کہتی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مہر بتاؤ دینے کے لیے کیا ہے، کیا دو گے مہر؟ کچھ ہے؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک بار اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھ کر آؤ۔ بخاری شریف کا واقعہ، کتاب النکاح، ایک بار گھر جاؤ، اگر کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ گیا اور واپس آیا، کہتا اللہ کے رسول میں گھر گیا، گھر میں لوگوں سے پوچھا، اپنے گھر والوں سے پوچھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ میں اس کو مہر دے سکوں۔ مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، اور شادی کا سپنا ہم تصور کریں ہمارے یہاں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک کام کرو ایک بار اور گھر چلے جاؤ۔ پھر کہا اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ، جاؤ اسی کو مہر بنا دیں گے، ارے کچھ تو دو اپنی ہونے والی بیوی کو۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا اللہ کے رسول صرف اس لنگی کے جو میں پہنے ہوئے ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رات میں کبھی کبھی جب سردی لگتی ہے تو میرے پاس ایکسٹرا چادر بھی نہیں ہے، اسی لنگی کو کھولتا ہوں اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، یہ چادر کا بھی کام کرتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ لنگی لپیٹ کے باہر آ جاتا ہوں، آپ اگر کہیں تو آدھی لنگی اسی میں سے میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تصور کرو اس نکاح پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ کی شریعت کیسے راستے نکال رہے ہیں۔ سماج میں بیٹھنے والے پنچایتیوں تم راستے نہیں نکال پاتے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا جب یہی ایک لنگی ہے تیرے پاس اور کوئی چادر بھی نہیں ہے تو وہ بھی تو پوری لنگی اس کو دے نہیں سکتا، آدھی دے رہا ہے، تو آدھی تیرے کسی کام کی نہیں اور آدھی اس کی بھی کسی کام کی نہیں، یہ لے کے کیا کرے گی جب اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ یہ پہن سکتی نہ تو پہن سکتا، تو لے کے کیا کریں گے اس کو، اپنے پاس رکھ۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اللہ کے رسول بھی تھوڑی، حدیث کا نقشہ دیکھو، بخاری کے الفاظ پر غور کرو، اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے، وہ صحابی بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر، تو یہ سوچ کر اٹھ گئے کہ اب میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تو چلنے لگے، کسی سے کچھ نہیں کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ کے چلنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا ادھر آؤ۔ وہ پلٹے، کیا بات ہے، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جا رہا ہوں، کچھ کماؤں گا، گھر میں اور بھی لوگ ہیں ان کے لیے محنت مزدوری کروں گا، جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھو میرے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا چاہیے بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قرآن کچھ یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول یہ سورت یہ سورت یہ سورت یہ سورت، اس نے 4-5 سورتوں کے نام گنائے۔ اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کرا، یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے پھر ایک سوال کیا، کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو، یعنی منہ زبانی یاد ہے، حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی بڑی دولت تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ ہاں۔ فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو، اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو، اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا۔ فرمایا اے عورت تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے گا، کیا تو قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا اسی مہر پر تو نکاح کر لے گی؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا، خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ، جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ میرے بھائیوں نہ بارات کا پتہ چلا، نہ موٹر سائیکل کا پتہ چلا، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابٹنا ملا گیا، نہ آتش بازی چھوٹی، نہ لڑکی والوں کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے،
اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے، اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں، اس لیے قاضی ولی بن گیا، آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی۔ اسلام اس طریقے سے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے۔ سن لو، سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر پہ پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے۔ اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے۔ سماج کے لوگوں، نظریں ڈالو تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے ان خوبصورت لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سماج والوں، جس طرح مدرسے چلانے کے لیے اٹھے ہو، مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو، اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو، ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرا سکتے۔ یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادیاں۔ آج ہماری نوجوان نسل ہائے ہائے فضول خرچی میں جب بڑھی تو اتنی بڑی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ آج 27 فروری ہے، جب 1 جنوری تھی، 1 جنوری 2 مہینے پہلے پروگرام نہیں چل رہے تھے، کہیں لاک ڈاؤن کا اثر تھا اور میں اپنے شہر میں ہی تھا، اپنے اٹاوا میں۔ 31 دسمبر کو میں کچھ دیر رات تک پڑھتا رہا اور کچھ چیزیں لوگوں نے ہمارے ایک گروپ کے اندر کچھ بھیجی تھی تو میں اس کو پڑھ رہا تھا موبائل پر۔ کیا ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی نظر ڈالی، آپ یقین مانیے جن لوگوں کے سروں پر NRC اور CAA کی تلوار لٹک رہی ہو، یہ مسلمان اور اس کی نوجوان نسل، غور کیجیے آپ، 31 دسمبر کے رات کے 11:55 کے بعد جو منظر سامنے آتا ہے وہ کہیں اور کا نہیں، میں آپ کو یوپی کا منظر بتلا رہا ہوں، اپنے علاقے کا۔ اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں اور 12:10 میں مجھے پتا چل گیا، میں اپنے گھر پہ ہی تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ جرجیت صاحب، جس بستی میں آپ رہتے ہو اسی بستی کے اندر جشن منایا گیا 1 جنوری کا رات کے 12 بجے۔ جو تمہاری نصیحتیں سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آگے بیٹھتے ہیں، انہی لوگوں نے ڈانس کیا ہے، ڈانس۔ میں نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو میں اس وقت کانپ کے رہ گیا جب پتہ یہ چلا کہ اس میں صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں بلکہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے اس سماج میں رہنے والے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی اور پھر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شراب کے نشے میں ڈانس کیا اور ناچا۔ اور یہ سب کرنے والے غیر مسلم نہیں، مسلمان تھے اور ہمارے اپنے تھے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی؟ جس علاقے میں رہ کر 20 سال میں نے خطبے دیے ہو، جس مسجد میں جب میں اٹاوا ہوتا ہوں تو جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں، وہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد پورے انڈیا میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ شاہی مسجد ہے، 600 سال پرانی مسجد، کسی بادشاہ کی بنائی ہوئی۔ اس محلے کا میں رہنے والا، اسی مسجد کے نام پر ہمارے محلے کا نام ہے محلہ شاہی جامع مسجد۔ اور اس محلے کے اندر پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ جرجیت، 20 سال تیری تقریر اور تیرے خطبے کا یہ رزلٹ نکلا ہے، یہ صلہ دیا ہے تیری قوم کے لوگوں نے، نوجوان نسل نے، جن کے تم امام ہو، جن کے تم قائد ہو،
جس بستی میں تم رہ رہے ہو۔ شراب کے نشے میں لڑکے اور لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک انصاری نے دعوت کر دی، وہ شراب جو حرام نہیں ہوئی تھی جب، تو مدینے میں ایک انصاری نے دعوت کر دی کچھ صحابہ کی کھانے پر، اور اس کھانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کھانے ہی کے بعد شراب رکھ دی۔ صحابہ کرام نے شراب بھی پی لی کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت، اور جیسے ہی شراب کے نشے میں آئے تو اسی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی یا عشاء کی، اذان کی آواز آنے لگی۔ اس انصاری نوجوان نے جس نے دعوت کی تھی اپنے گھر پر، اس نے وہیں پر چٹائی بچھا دی اور کہا کہ لوگوں، ہم نے اور تم نے شراب پی رکھی ہے، اس لیے اس حال میں مسجد میں نہ جائیں، یہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا اور باقی سارے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ راوی کو شک ہے وہ مغرب کی نماز تھی یا عشاء کی، اور نماز کی نیت جیسی باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت ہونے لگی، اور قرآن کی یہ 7 آیتیں تو بالکل صحیح پڑھ لی گئیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہاں تک تو اس صحابی نے آیتیں صحیح پڑھی، لیکن شراب کا نشہ جب کھوپڑی پہ چڑھنے لگا تو اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کی جو سورت پڑھی تو اس میں گڑبڑا گئے، اور نشے کی حالت میں وہ قرآن غلط پڑھنے لگے۔ سورہ کافرون کی تلاوت کر رہے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ سورہ کافرون کی تلاوت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان خداؤں کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو۔ لیکن وہ صحابی گڑبڑا گئے اور انہوں نے قرآن کی آیت سورت اس طریقے سے پڑھ دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، ان جھوٹے خداؤں کو ہم بھی مانتے اور پوچھتے ہیں، جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کی پوجا تم کرتے ہو، ان کی ہم بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا معنی ہی بدل دیا، آیت ہی غلط پڑھ دی۔ اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے نماز پڑھ لی گئی، لیکن یہاں نماز پڑھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور محمد رسول اللہ کو باخبر کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جایا کرو جب تم نشے میں ہوا کرو، جب تم شراب پی لیا کرو تو تم نماز نہ پڑھا کرو، اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے میں ہو۔ جب نشہ اتر جائے تب تم مسجد میں جایا کرو اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب تمہارے منہ سے جو نکل رہا تم اس کو سمجھنے لگو، حتی تعلموا ما تقولون۔